صاحب یہ ظلم نہ کریں، میں اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ مسجد کو تالا نہ لگائیں، یہ گناہ اپنے سر پہ نہ لیں۔ میں آپ کو 1 دن کا ٹائم اور دیتا ہوں، کاش بستی والے اس کا کوئی حل نکال لیں۔ جان آج مجھے 2 دن ہو گئے ہیں، بستی کے ہر بندے کے پاس میں گیا ہوں، تولی کے پاس بھی گیا ہوں، مگر میری نا کوئی بھی بات نہیں سن رہا۔ وہ کہتے ہیں اپنی جیب سے بل ادا کریں یا جدھر سے مرضی ادا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس بار تو مسجد کا چندہ بھی اکٹھا نہیں ہوا، یہ اللہ جانے اور اللہ کا گھر جانے۔ 2 دن پہلے السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی جان، آئے بیٹھے۔ قاری صاحب میں مسجد کے بل کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ بھائی جان آپ ایسے کریں، اس طرح کی باتیں نا مسجد کے اندر نہیں ہوتی، آپ باہر آئیں، وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ او بھائی بیٹھے ادھر۔ قاری صاحب دوسرا دن ہے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ قاری صاحب یہ 66,000 بل آ گیا مسجد کا، آپ نے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ میں ایک میٹر کاٹنے آیا تھا تو میں نے سوچا قاری صاحب سے ایک بار مل لوں اور پوچھ لوں۔ بھائی جان آپ ایسے کریں، مجھے 1 دن کی نا مہلت اور دیں، میں نا اس کا کوئی حل دیکھتا ہوں۔ اصل میں نا میری اپنی تنخواہ 10,000 ہے، میرے اپنے بھی بیوی بچے ہیں، وہ 10,000 روپے کا میں گھر کا خرچہ اٹھاؤں یا آپ کو دوں؟ آپ نا مجھے 1 دن کا ٹائم اور دیں، میں اس کا کوئی نا حل نکالتا ہوں۔ قاری صاحب آپ ایک بار بستی والے سے پوچھ لیں، اگر وہ بل دیتے ہیں میری تو مجبوری ہے، ڈیوٹی اپنی پوری کرنی پڑے گی، ورنہ مجھے بجلی کا میٹر کاٹنا پڑے گا مسجد کا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، شکریہ۔ بھائی جان بات سنیں۔ جی قاری صاحب۔ طے بھائی جان یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ایسے کریں، میں نے آپ سے 1 دن کا ٹائم لے لیا ہے، ابھی آپ نے 1 دن کے لیے میٹر نہیں کاٹنا۔ اگر میں آج بل کا انتظام نہ کر سکا بے شک کل کو میٹر کاٹ دینا۔ کیا زمانہ آ گیا یہ، 66,000 بل آ گئے ہیں، مسجد میں اتنا چندہ بھی اکٹھا نہیں ہو رہا، میری اپنی اتنی تنخواہ نہیں ہے۔ اچھا بستی والوں کے پاس جاتا ہوں، شاید کوئی مدد ہو جائے۔ یا اللہ اپنی غیبی مدد فرما۔ میں نے 1 دن کا ٹائم لیا ہے وابڈا ملازم سے، مجھے امید ہے کہ بستی والے نا میرے ساتھ تعاون کریں گے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے، کوشش کرتا ہوں، اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم شہزاد۔ وعلیکم السلام۔ جی امام صاحب کیسے آنا ہوا؟ شہزاد بھائی میں آپ کے پاس بل کے سلسلے میں آیا ہوں۔ جی جی۔ ہماری مسجد کا بل 66,000 آ گیا ہے۔ ہاں 66,000 روپے؟ یا اللہ پاک ان حکمرانوں کو اٹھا، اتنا بل 66,000 روپے؟ امام صاحب اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ شہزاد بھائی آپ میرے ساتھ تھوڑا تعاون کریں، مسجد کا بل ادا کریں ورنہ میٹر کاٹ دیا جائے گا۔ امام صاحب میں آپ خود مجبور ہوں، تھوڑا سا صبح کی دکان کھولی ہوئی ہے، کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا، 1 روپیہ بھی صبح کو نہیں کمایا، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں مجبور ہوں۔ پچھلی بار میرے گھر کا 20,000 روپیہ بل آیا اور میں نے اپنی ایک بکری بیچ کر بل ادا کی۔ امام صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے شہزاد بھائی، اللہ آپ پہ بھی کرم فرمائے اور اللہ پاک ان حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کے استاد کدھر؟ استاد تو گھر گئے ہوئے ہیں۔ خیریت تھی قاری صاحب، کیسے آنا ہوا؟ بیٹا میں آپ کے استاد کے پاس آیا ہوں بل کے سلسلے میں، اپنی جو مسجد ہے نا جامعہ مسجد، اس کا بل 66,000 روپیہ آ گیا ہے۔ میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تعاون کریں اور ہم اس بل کو ادا کریں ورنہ میٹر کاٹ دیا جائے گا۔ قاری صاحب کیا بتاؤں، استاد نے اپنے گھر کا بھی بل دینا ہے اور دکان کا بھی دینا ہے، ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 2-3 دن ہو گیا دکان کے کوئی گاہک بھی نہیں آ رہا، پچھلے 2 مہینوں سے انہوں نے میری تنخواہ بھی نہیں دی، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے قاری صاحب، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ سے تعاون نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی اللہ جانے اور اللہ کا گھر جانے۔ ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، شکریہ۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں پیسہ لینے کے لیے۔
یہ ہوٹل ہے نا وسیم بھائی کا, وسیم بھائی سے پوچھتا ہوں شاید تعاون کر دے. پورے گاؤں میں کسی نے بھی مسجد کے بل کے لیے تعاون نہیں کیا. اچھا اس کے پاس چلتا ہوں بل کے تعاون کے لیے, شاید تعاون کر دے. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں نواز؟ وسیم بھائی میں آپ کے پاس بل کے سلسلے میں آیا ہوں. ہماری جو جامع مسجد ہے نا گاؤں والی, اس کا بل 66,000 روپیہ آ گیا ہے. میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں, ہم مل جل کے نا مسجد کا بل ادا کریں, نہیں تو مسجد کا میٹر کاٹ دیا جائے گا. کتنا بل آیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ 66,000 آیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کاروبار کے کس طرح کے حالات ہیں. کل سے کوئی گاہک نہیں آیا, کوئی گاہک آتا ہے اور اتنے اخراجات ہیں ہوٹل کے اوپر, ٹھیک ہے, تو بل دینا تو مناسب نہیں ہوگا, معذرت ہے. یا اللہ اب آپ جانیں اور آپ کا گھر جانے اور بستی والے جانے. یا اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. اچھا ابھی آخری علی بچا ہے, ابھی یہ ایسے ہی کروں گا میں. یا اللہ ابھی یہ آپ کا گھر آپ کے حوالے ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی سی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ پاک ان کو ہدایت دے. اگر سرکاری اداروں اور سرکاری افسران کو فری بجلی مل سکتی ہے تو ہمارے ملک کی مساجد کو فری بجلی کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد حکام بالا سے گزارش ہے خدا را مساجد کی بجلی کو فری کیا جائے. لوگ اوور بلنگ کی وجہ سے مساجد کو تالے لگانے پہ مجبور ہیں. اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے احباب اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں.